میرے قریب نبی دا غلام یمن دے علاقے جو چل دائے اپنے والدین دے کل اجازت گھندائے چل دیاں مدینہ طیبہ دی دھرتی دی آدھے میرے قریب نبی دی بارگاہ دے اندر آکے عرض نے یا رسول اللہ غلام حاضر ہو گیا ہے یا رسول اللہ غلام تھوڑی اقول راسی تھوڑی خدمت کرے در آئے ویسے یا رسول اللہ جنگت دے اندر شریک ہو در آئے ویسے آقا ہمیشہ اسلام دی خدمت کرے در آئے ویسے آقا اسلام دے ناتے اپنی جان قربان کر دے سے میرے کریم نبی نے فرمایا بڑا غلام اتنا سفر کر کے آئے اے دسیا جاولے گھر رو چل رہے ہیں اماں راضی ہائی یا کوئی نہیں ابا راضی ہائی یا کوئی نہ دل دے نیانال اجازت دیتی نہیں کوئی نہ میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کریں دے یا رسول اللہ میں اماں دے ابے دے کل اجازت دیتی ہے دوہاں اجازت دیتی ہے جاولے گھروں نکلا تے دوہاں دی اکھاں دی وچوں آنسو کھڑے وادے کیونکہ میرا بھائی جاوے اولاد گھروں سفر دی نکل دیئے والدین انہوں رخصت بھی کر دینے والدین دعاوں بھی دے دینے میرا بیٹا خیر نل جا تے خیر نلا جت پیرو بھی ات خیر ہوئے چالا زمانے دیا تتیاں ہمامان نہ لگنے اللہ اکبر کا کریمہ حضور غلاموں جیملے میرے کریم نبی نے سنایا رہا کہ میرا غلام بھی آدھے کے والدین رو دے کھڑے ہیں میرے کریم نبی نے فرمائے میرا غلام مان ولا فلمن ولا جمن دا سفر کر جیوے ماں کے پکروا کے آئے ہمیں مان ولا انہیں حسا انہیں دے چہرے تے خوشی لا انہیں دی خدمت کر جے انہیں دی خدمت کی تو ایویں سمجھتے میں محمد کریم دی خدمت کر گی تھی صدقے یا حضور دی غلام اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام جیوے رب دنال کلام کرمستے کوہ تور توندے موسیٰ علیہ السلام کلام کر دینے رب دنال جناب والا موسیٰ علیہ السلام دی جیوے امی جان نبی سال ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام جیوے کوہ تور توندے آواز قدرت ہے یہ میرا موسیٰ آج ذرا دیان دنال آمیں آج جنگلات دی وچو ذرا خیال دنال لگو دنے آج تیرے پچھے دعا کرن والی ماں کوئی نہیں جیوے موسیٰ گھروں نکلنا ہے تے تیری ماں تیرے بستے دعا کر دی رائے میں دی آئے اور میرے بھائی و ماما دعا چکرے باپ دعا چکرے ارشاد مالک وہ انسان دے بگڑے کم کا بنا دے دائے مادہ کو کہنات دولی ہے کوئی غوث قطب عبدال ہے وہ بھی ماں دی جنت بھی ماں دے قدمہ دے تلے حضور دے غلام امام ابو اسحاق گزرائے امام ابو اسحاق جے میرے کلاس دے اندر باندھائے اپنے شاگردہ کو سبق پڑھے دائے شاگرد عرض کرنے استاد جی رات رو خواب دی عالم دنگل تھوڑا دیدار تھی آئے تھوڑی داڑی مبارک دی وچ نور پیا کردائے موتی پیٹھا دینے استاد جی کیا گل ہے بڑی خوشبو آندی ہے کیا تساں کو نیک عمل کیتا ہے کیا وجہ ہے کہ کیوں بیان دے ہاں استاد دے بیٹا جیوے میں رات رو گھر دن درامی وقت امامی وقت عالمی وقت محدثی بہت بڑے بڑے سامنے شگرد باندھے نے لیکن گھر دے اندر بائے کے بیٹا رات تو اممہ دے قدم دبائندہ خدمت کرندہ میری اکھ لگ گئی ہے اممہ دے قدم مدہ چہرہ میری داڑی اممہ دے قدمہ دے پہ لگ دیا تے میرے کریم نبی دا فرمانے الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں دے قدمہ دے تلے کہ میری داڑی جنت دی چوکر دے بوسے پہ گندیا تے سواب میرے چہرے چوں تے میری داڑی چوں جنت دی خشبو کی میں نہ ہویا حضور دی غلاموں ماں تے باپ بڑے مقام والی ہستیاں ادب و احترام والی ہستیاں یار جب میں بچپن دے زمانے دے اندر بندہ ہوندا ہے جناب آج اماں منو اے پسند نہیں تے اماں دے بیٹا کوئی گل نہیں جے اگر تنو اے پسند نہیں تے میں انڈا بنا کے دینیا جے انڈا بھی پسند نہیں ہے تے مکھن دے نال روٹی کھا کے نا اگر جناب او بھی پسند نہیں ہے تے بیٹا کوئی گل نہیں روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو روٹی ٹھنڈی نہ کھا جناب والا تیرے کو گلے تو
سو کی نہ گزر سے میں تنو تازی بنا کے دینیا نہ اممہ نے رات دے 12 دے ٹائم دا خیال کیتا ہے نہ جناب والا باپ نے رات دے ٹائم دا خیال کیتا ہے میں کہ باپ پورا ہوئے جائے ویلے تے رات دے 12 بجے بھی کسی دی ڈیوٹی کردہ کھڑا ہے جناب والا اپنی کانڈ دوتے او من دی بوری لڑکے او پیسے بھی کمائندہ ہے گرمیاں دی سخت جناب والا دہاڑے تے دی 12 بجے بھی کہیں خدمت کر کے او بھی جناب والا پیسے بھی کمائندہ ہے میں کہ بابا جی کی گل ہے کیوں پیسے کمائندے ہو اے بزرگی دا عالم ہے 70 سال دی عمر ہو گئی ہے کہ تسی بے کے گھر اللہ اللہ کرو ہاں گھر بے کے آرام دے سکون دے دہاڑے زندگی دے گزارے ہو بابا جی آتے مولانا وجہ ہے کہ جوان بیٹیاں گھر دے اندر بیٹھیاں نے میں وہ جوان بیٹیاں دے ہاتھ میں بینے کرنے نے جوان بیٹے بھی بیٹھے نے انہاں دی بھی شادی بھی آدھے تمام کرنا ہے اے والدین کی ذمہ داری ہوندی ہے آج اولاد نے بھی سمجھنا چاہیے ہے میرے بھائیو چاہے ویلے والدین نے بڑھاپے دا خیال کرنے نے اپنی جوانی اپنی اولاد تے لٹا دینے نے اپنی جناب والا زندگی دے لمحات سکون دے اپنی اولاد تے لٹا دینے قربان کر دینے نے پھر اولاد نو پہ چاہیے کہ اس والدین دی خدمت کریں اس ماں تے پیو دی خدمت کریں وہ اگر بیمار نے تے بیماری دی عالم دے اندر انہاں دی دوائی پوری کریں اگر جناب والا تک ہار کے آئے ہیں تے انہاں دے قدم دبا کے تے لتروں دبا کے انہاں دے درد کو دور کریں اگر جناب والا انہوں پیسے دی ضرورت دے پیسہ پورا کریں میرے کریم نبی نے غلاموں میرے کریم نبی نے فرمایا تیرا کچھ بھی نہیں تیرا مال بھی تیرے باپ دے تو بھی تیرے باپ دائیں حضور دے غلاموں جڑا والدین کو ناراض کریں دے عرشان دا مالک انہیں نمازہ بھی قبول نہیں کریں دا رب انہیں حج کی دے بھی قبول نہیں کریں دا جناب والا وقت امام ہے وقت مجدد آل رسول نا حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمندن کائنات والے عبداللہ بن مبارک فرمندن میں حرم پاک مکہ دے اندر خانہ کعبہ دے اندر بیٹھا حرم کعبہ دے اندر بیٹھا ایک جوان طواف ادا کریں دے طواف کردیاں زارو قطار روندہ بھی ہے آؤ فگاں بھی کریں دائے سسکیاں دی آواز بھی آندی ہے آواز قدرت آئی ہے اے عبداللہ ابن مبارک اس جوان کو آگ میں رب پیادا میں رب پیادا تیری حج قبول کونی والا فرمائن سارے درتیاں من دی لوڑ کونی جب میں نے عبداللہ بن مبارک فرمندن میں جوان کو لو گئی میں من کے خبر دیتی ہے جوان دی دھاڑ نکل گئی ہے چیخ مار کے رو کیا تھے اللہ میری حج قبول فرما گنیا عبداللہ بن مبارک فرمندن میں جوان کو پوچھے میں کہ جوان آپ کی گل ہے تیری حج قبول کیوں نہیں ہونی تے کیڑا گناہ کیتا ہے عبداللہ بن مبارک دے جوانہ دے عبداللہ بن مبارک ایک زمانے دے اندر رمضان شریف دا مہینہ رمضان شریف دے مہینے دے اندر میں نشے دے عالم دے اندر گھر دے اندر آیا میں گوشت چاہ کے آیا دن دہاڑے میں اپنی والدہ نو آکے امی جان میں نو گوشت بنا دے امی آدھیے بیٹا رمضان دا مہینے کچھ رمضان دے مہینے دا حیاء کریں آچا وہ جناب والا میں آکے امی میں نو بڑا کرے آدھیے بیٹا تو نراز ہو وائن دا کوئی گل نہیں میں خدا کو بھی نراز نہیں میں کر سکتے مدینے والے مصطفیٰ کو بھی نراز نہیں میں کر سکتے حضور دے غلاموں آدھے عبداللہ میں نے بڑا غصہ آیا ہے تدور بلدہ کھڑا میں تدور والے امی جان کو میں تھپڑ بھی مارا تے بلدے تنور دے اندر ماں کو میں سر چھوڑا ہے میری ماں کی میتی میں بچ تو گئی ہے پر جسم جلس گیا ہے میں اماں نو جس جناب والا حد نال تھپڑ مارا نا میں اپنا بازو کٹ چھوڑا ہے جس بازو میں تھپڑ مارا تے میں اس بازی اک بھی کٹ چھوڑی ہے میں اپنے آپ کو سزا دے چکا منو سزا مل گئی ہے لیکن اے عبداللہ بن مبارک میں اپنی زندگی دا 7واں حج پیا کرینا جائے میں نے خانے کعبے دا طواف کرینا کوئی آکے یاد ہے اے جوانا ہاتھ بھی غیبی چو آواز ہیں والوان تیرا حج قبول کوئی میری ماں میرے اتے نراز ہے میری ماں میرے اتے نراز ہے رب میرے حج قبول نہیں کریں دا انہیں عبداللہ بن مبارک نال چلائے خرامہ چل دیا جائے میں نے دروازے تے گئے نے دستک دیتی آواز ایمان دقل الباب کون دروازے دے دستک نے وڑ والا جناب والا دروازے میں آواز دیتی ہے ماں عبداللہ بن مبارک آیا کھڑا ہاں رسول اللہ کی حدیثہ لکھن والا آیا کھڑا اماں دیئے اے عبداللہ بن مبارک کیویں آئے میں کہ ہم
ماں دروازہ کھولے آ میں تیرا بیٹا نال گن کے آیا اماں جی آدھی عبداللہ بلونیا میں انہوں معاف نہیں کر سکتی میں کہا اماں میں آل رسول ہاں میں سید ہاں میں التجا کرنا تو انہوں معاف کر دے اگر تو نہ کیتا تے ارشد مالک معاف نہ کرے سی انہیں کیا انہی حالت ہاتھ کب چھوڑائے سے اپنی اگ کڑ چھوڑے سے لیکن جناب والا پھر میرا بھی دی حج قبول نہیں پیا کریں دا جے میرے ماں نے آواز سنی ہے نا کہ میرے بیٹے نے حج کب چھوڑے اگ کڑ چھوڑی ہے دروازہ کھول کے جناب والا مام تڑپ میں دیئے مامتا ماں تڑپ کے بیٹے نو سینے دینا اللہ دیئے ادھیے بیٹا تو اپنے نال ظلم نہ کیتا ہویا اپنا ہاتھ نہ کٹا ہویا اپنی اک نہ کٹنی ہویا میرے دروازے تے آندہ نہ بیا میں تنو ماں معاف کر دے وہاں آ بیٹا میرے سینے دینا اللہ لگون میں تنو معاف کر رہتا ہے عبداللہ بن مبارک فرمیندے نے ایویں ماں دے معاف کر دی دے رہی ہیں جو ایویں ہاتھ دے بغیر بچوں آواز آنی ہے عبداللہ اس بندے نو آگ میں اللہ اگر جناب والا تیری ماں نے تنو معاف کر دیتا ہے نا میں اللہ تنو معاف بھی کر دیتا ہے میں اللہ تیری زندگی دے سکتے حج بھی قبول کر دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سلامت رہو قبلہ درد غلام ماں ہے ماں دا مقام ہے میرے کریم نبی دی بارگاہ باپ حاضر ہویا بوڑھا یا رسول اللہ میری اولاد ہے میرا بیٹا جوان ہے یا رسول اللہ نے جوان حاضر ہویا جوان عرض یا رسول اللہ میرا باپ میرا پیسہ لا میرے پیسے خرچ کر میں نے کمائندہ میں ہاں میرے کریم نبی نے فرمایا دے باپ کو سدو یہ میرے باپ آیا بوڑھا میرے کریم نبی نے فرمایا تیرا بیٹا تیری شکایت لینا بیٹھا ہے تو ہی دے پیسے لاوے دے خرچ کر میں دے میرے کریم نبی دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ یہ کل پچھو ہاں میں خرچ کی تھا کرے نا ادھے یا رسول اللہ آپ یہاں بھیڑی کو میاں پھپیاں کو لے چھوڑے دے میرے کریم نبی دی بارگاہ یہ میرے بوڑھے نے ایک گل سنی ہے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ کلام لکھا ہے اور سناوا چاہ میرے کریم نبی دی بارگاہ جیولے اس بوڑھے نے کلام سنایا مفہوماً عرض کرا ادھے یا رسول اللہ ان کو پچھو ہاں ایک چھوٹا ہائی چلنا کیسے کہا ہے اللہ انہوں پچھوا چلنا کیسے کہا ہے تو چل نہ ہو سکتا تیری انگل پکڑ کے میں چلایا ہے تینو سینے تے بلا کے میں کھلایا ہے مونڈا تے چڑھا کے سواریاں میں تینو کرائی ہے تیری سواری میں بڑا ہاں زندگی گزارنا طریقہ میں نسا ہے تینو معاشرتی معاشی زندگی دا تینو طریقہ میں نسا ہے کیا آج یا رسول اللہ اور رزق جڑا ہے کمائندہ کھانا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جائے ویلے میرے کریم نبی دی بارگاہ اس بوڑھے نے عرضی پیش کی تھی میرے کریم نبی دیا اکھا تو آنسو واس واس کے میرے کریم نبی دی داڑھی مبارک دے بوسے کرے گندے ہیں میرے کریم نبی نے یہ نوجوان دے سینے دے ہاتھ مار کے فرمایا نوجوان یاد رکھ آج تو بات باپ دی شکایت نہ کرنا فرمایا تو بھی اپنے باپ دا ہے تیرے بال بھی تیرے باپ دا ہے اولاد کما کے کیا دی ایسا کمایا ہے کچھ عرصہ گزر گیا میرے کو بندے مسئلہ پوچھا اگر جی یہ دسو کہ فطرانا ماں پیو تے لگتا ہے میں کہ بدبختہ اور ماں تے پیو ہی ہو کچھ رہ گیا فطرانے دے پیسہ ہونا پلیتا بندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر